سامعین کرام، رب کائنات نے اس جہان کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر اس جہان کے اندر آباد فرمایا۔ پھر رب تبارک و تعالیٰ نے اس جہان کو مختلف چیزوں سے آراستہ کیا، مزین کیا، اور ان چیزوں کے اندر خاص طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے چرند کو، پرند کو، جانوروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، سمندروں کو پیدا کیا۔ یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی منفعت کے لیے، انسان کے نفع اور فائدے کے لیے ہیں۔ رب کائنات قرآن ذی شان کے اندر فرماتا ہے، فرمایا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ فرمایا یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ گدھے، لترکبوها، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری سواریوں کے لیے پیدا کیا اور زینت کے لیے پیدا کیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس وقت تو تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ جہاز بنیں گے۔ فرمایا اور بھی ایسی چیزیں پیدا فرمائے گا کہ جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، جو تمہارے علم میں نہیں ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن ذی شان کے اندر، اپنی آخری کتاب کے اندر ان جانوروں کا ذکر فرمایا، بلکہ کئی صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں کے نام ان جانوروں کے نام پر رکھے گئے۔ سورۃ البقرہ گائے کے نام پر، سورۃ النحل شہد کی مکھی ہنی بی کے نام پر، سورۃ النمل چونٹی کے نام پر، سورۃ الفیل ہاتھی کے نام پر، اور تقریباً قرآن ذی شان کی یہ نٹ سے میں نے سرچ کیا تو تقریباً معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ 200 آیات کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کا، حشرات الارض کا ذکر فرمایا۔ یہ قرآن ذی شان کی بات کر رہا رب تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے سے چھوٹے جانور، بعوضہ کا مچھر کا ذکر کیا، ذباب مکھی کا ذکر فرمایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ چونٹی کا ذکر کیا، ایک حشرات الارض ہے، چھوٹا سا ایک کیڑا مکوڑا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ ثعبان اژدہا کا ذکر کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، فیل کا ذکر کیا، ابل کا ذکر کیا، ناقہ کا ذکر کیا، جمل کا ذکر کیا۔ یہ اونٹ کی مختلف انواع ہیں، اونٹوں کے مختلف نام ہیں۔ من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، من الابل اثنین ومن البقر اثنین، من الضأن اثنین من المعز اثنین۔ اونٹ کے بارے میں فرمایا، گائے کے بارے میں فرمایا، بھیڑ کے بارے میں فرمایا، بکری کا ذکر فرمایا خاص طور پر۔ اور بکری ایک ایسا جانور ہے کہ اسے تو انبیاء کرام نے پالا بھی ہے اور اسے محبت بھی فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب رب تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو جو معجزہ عطا فرمایا اور ان کو عصا عطا فرمایا، عصا کریمی جسے کہا جاتا ہے، تو وہ جب رب تبارک و تعالیٰ عصا عطا فرما رہا تھا تو ان کے ہاتھ میں وہ عصا تھا۔ تو رب تعالیٰ نے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ قال ہی عصائی، فرمایا یہ میرا عصا ہے، اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں رکھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر جو ہے بکریاں پالی ہیں، بکریاں چرائی ہیں، تو بڑا مبارک جانور ہے بکریوں کا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ابل کا ذکر ہے، جمل کا ذکر ہے، بدنا کا ذکر ہے، ناقۃ اللہ، حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کا ذکر ہے، ناقہ کہا جاتا ہے اونٹنی کو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ غنم کا ذکر ہے، دان کا ذکر ہے، چونٹی کا ذکر ہے، مال ارل ہدہد، فرمایا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، ہدہد پرندے کا ذکر ہے۔ اور فرمایا کہ شیر کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ یہیں پر جہاں ہدہد کا ذکر ہے، یہاں پر ایک پوری وادی جو ہے وہ چونٹیوں سے بھری ہوئی تھی۔
حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے جا رہے تھے، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ، جو چونٹیوں کی سردار تھی وہ کہنے لگی کہ اے چونٹیوں، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سلیمان اور سلیمان کا لشکر بے دہانی کے اندر تمہیں روند کے چلا جائے، بھاگو بھاگو، اپنے بلو کے اندر داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چرند اور پرند کی زبان اور بولیاں بھی سکھائی ہوئی تھیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں۔ چونٹی نے بات کی اپنی زبان میں اپنی چونٹیوں سے، سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات کو سنا۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فرمایا ان کی بات کو سن کر ہنسنے لگے، فرمایا اللہ کا نبی کبھی بھی تم پر ظلم نہیں کر سکتا۔ یعنی چونٹیوں کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھیں کہ یہ مخلوق ہے رب تبارک و تعالیٰ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جگہ سے جا رہے تھے تو صحابہ کرام نے آگ جلائی، جہاں پر آگ جلائی تو وہاں چونٹیوں کی جگہ تھی، بسیرا تھا، چونٹیاں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، فرمایا یہاں پر چونٹیاں تھیں، یہاں پر تم نے کیوں آگ جلائی؟ فرمایا ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے تھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا، انسان اس سے منفعت حاصل کرتا ہے، انسان ان کو کھاتا بھی ہے، انسان ان پر سواری بھی کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ تم نے ان جانوروں کو تکلیف نہیں دینی ہے، ان جانوروں کے ساتھ ظلم نہیں کرنا ہے، ان جانوروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تمہیں جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو طریقے سلیقے اور احسن طریقے سے ذبح کرو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو کہ وہ گھبرائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، بھوکا پیاسا ذبح نہ کرو۔ اسی طرح فرمایا زمانہ جاہلیت کے اندر، عرب کے اندر ہوتا تھا کہ وہ جانوروں کو صرف شوق کے لیے مارتے تھے۔ ایک تو ہوتا ہے ضرورت کے لیے، کھانے کے لیے، ایک ہے صرف شوق کے لیے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی شکار کا شوق ہے، ایسے جانوروں کو مارنے کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا صرف اپنے شوقوں کو پورا کرنے کے لیے نہ کرو، ضرورت ہو ایک الگ چیز ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں نے ایک پرندے کو پکڑا ہوا تھا، اس کو باندھ کے اس پر نشانے بازی کی مشقیں کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا کہ جانور پر ظلم نہ کرو، جانور پر زیادتی نہ کرو، فرمایا ایسا نہ کرو۔ تو جہاں انسانوں کے حقوق ہیں، حضور علیہ السلام جہاں انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، نہیں صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ وہ رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، ساری کائنات کے لیے، ساری اللہ کی مخلوق کے لیے۔ کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الخلق عامۃ، فرمایا اور نبی تو خاص کسی قوم کے لیے، لوگوں کے لیے آئے، فرمایا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص قوم کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اسی لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اندر تمہارے لیے بہت بڑا اسوہ حسنہ ہے۔ تو فرمایا جانوروں کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے ایک باغ میں سے، اور وہاں پر جیسے حضور علیہ السلام آگے بڑھے، ایک اونٹ آوازیں نکالنے لگا۔ حضور تو ان کے بھی نبی ہیں، ان کے بھی آقا ہیں، وہ بھی اپنی فریاد کرنے لگے حضور کی بارگاہ کے اندر، وہ بھی انہی کی بارگاہ میں رجوع کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز کو جب سنا تو اس کے مالک کو بلایا، فرمایا کون ہے اس کا مالک؟ ایک انصاری آ گیا، فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے میری بارگاہ کے اندر کہ یہ مجھ پر وزن تو زیادہ ڈالتا ہے لیکن مجھے کھانا پورا نہیں دیتا، چارہ پورا مجھے نہیں دیتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے کیا دیکھا کہ جب وہ اونٹ فریاد کر رہا تھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ حضور علیہ السلام تو اونٹ کو دیکھ کے اس کے غم کے اندر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہمارے سامنے انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ملازمین کام کرنے والے ہوتے ہیں، میں پیٹ بھر کے کھاؤں، میں اچھے سے اچھا کھاؤں، میرے بچے ایجوکیشن کریں، میرے بچے، وہ میرا نصیب ہے، یہ میرا نصیب ہے۔ تمہارے پاس نہیں ہے، تم ہمارے ملازم ہو، نوکر ہو، تم پیدا ہی نوکر ہوئے، نسل در نسل تم نوکر ہو، اور سندھ کے اندر تو نسل در نسل ان کو غلام در غلام ہی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ 50 برس ہو گئے وہ بیچارے وہ جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں،
ہے جی، پہلے نانا کے نعرے، پھر بیٹی کے نعرے، چلتے چلتے نواسے کے نعرے، لیکن وہ غلام کے غلام ہیں، ان کی غلامی کے اندر، ان کی زندگی کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ تو ہمیں تو کسی انسان کو دیکھ کر رحم نہیں آتا ہے کہ یہ انسان بھوکا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ قربان جائیں حضور کی رحمت للعالمین پر، اونٹ کی فریاد کو سن کر حضور کی آنکھوں کے اندر آنسو آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اللہ نے آپ کو سراپائے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے اسی طرح ایک سفر کے اندر جا رہے تھے، ایک صحابی رسول ایک چڑیا کے انڈے اٹھا کے لے آئے۔ وہ چڑیا آ کر جانور سر پر گھوم رہا ہے ادھر ادھر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس کے انڈے اٹھا کے لائے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں لے کر، فرمایا نہیں، لے جاؤ اور لے جا کے اس کے انڈے واپس رکھ کر آؤ۔ اسی طرح ایک صحابی رسول بچے اٹھا کے لے کے آ گئے تھے چھوٹے چھوٹے، تو وہ ماں اس کی بلکتی ہوئی، تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی آ گئی اور آ کر حضور کی بارگاہ کے اندر گھومنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کے بچے لے کر آئے؟ اور فرمایا جاؤ جا کر وہیں پر رکھو، یہ ماں تڑپ رہی ہے۔ اور فرمایا تمہیں تعجب ہو رہا ہے اس ماں کی ممتا اور شفقت و محبت پر، سنو اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، لیکن تمہیں اس چیز کا احساس نہیں، تمہیں اس چیز کی قدر نہیں ہے کہ وہ مالک و مولا ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ فرمایا اس ماں کی تڑپ کو دیکھ رہے ہو، اس سے 70 گنا زیادہ رب تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم میں نہ جائے، میرا بندہ تکلیف میں نہ جائے، لیکن ہم بھاگ کر جو ہے ان راہوں اور ان رستوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مشہور واقعہ ہے کہ وہ شکاری جو ہے وہ ہرنی پکڑ کر لے آیا اور اس ہرنی نے آ کر حضور کی بارگاہ میں فریاد کی۔ اللہ اکبر! لوگ چل کرنے کے لیے، انٹرٹینمنٹ کرنے کے لیے، تفریح کرنے کے لیے، ویکنڈ کے لیے جانوروں کو پکڑتے ہیں، قربان جائیں ان کی رحمت پر، وہ ان جانوروں کو آزاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس ہرنی کو آزاد کر دو، یہ اپنے بچوں کے بغیر تڑپ رہی ہے، فرمایا کہ اس کو جدا نہ کرو۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ، یہ حضور علیہ السلام کی زندگی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ فرمایا کہ ان جانوروں کے ساتھ تم نے شفقت کا، محبت کا۔ آپ نے بخاری شریف کی حدیث پاک سنی کہ اس عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گی۔ کون؟ فرمایا جس نے گھر کے اندر بلی کو باندھ کے رکھا ہوا تھا، نہ اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ جا کے کچھ باہر کھائے، نہ اس کو پورا کھانا دیتی تھی، وہ بلی وہیں پر بھوکی مر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عورت اس بلی پر ظلم کرنے کی وجہ سے جہنم کے اندر جائے گی۔ اس بلی پر، ہم تو سمجھتے ہیں بلی ہے یار کیا ہو گیا، گاڑی کے نیچے نوجوان بچے ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں، اسپیڈر لگا رہے ہوتے ہیں جی، ریسنگ چل رہی ہوتی ہے ادھر باہر، ریسنگ کر رہے ہوتے، کتا آئے، بلی آئے، انسانوں کو بھی اڑا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کو مارنے کی وجہ سے جو ہے فرمایا کہ یہ عورت جہنم کے اندر جائے گی۔ اور اسی امام بخاری کی صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہگار عورت کو بشارت دی جس نے ایک پیاسے کتے کو صحرا کے اندر پانی پلایا۔ فرمایا اس کتے پر رحم کھانے کی وجہ سے فرمایا یہ عورت اس کی بخشش و مغفرت ہو گئی۔ عرض کی یا رسول اللہ کتے کو پانی، کتے کو؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کتے کا بھی ذکر ہے، کلب باسط ذراعیہ بالوسیط، اور کئی مقام پر کتے کا ذکر ہے۔ فرمایا کتے کو، اللہ اکبر! فرمایا کہ ہر ذی روح اور ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، جس کے اندر جگر ہے، جس کے اندر نرمی ہے، اس کے ساتھ تم اچھائی کرو گے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا ہر چیز کے اندر اچھائی کرنے کے ساتھ، یہاں تک کہ اسلام کا حسن دیکھیں آپ، اسلام کی خوبصورتی دیکھیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، خلفاء راشدین، آپ نے جنگ کے اصولوں کے اندر یہ لکھا ہوا تھا۔ فرمایا کہ جہاں پر بھی تم جاؤ اور جنگ ہو، اور وہ جو تمہاری قوم ہے جس کے ساتھ تم جنگ کر رہے ہو، دیکھو کسی کے درختوں کو نہ کاٹنا، دیکھو کسی کی کھیتیوں کو برباد نہ کرنا، دیکھو کسی کی عورتوں، ضعیفوں اور بچوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرنا۔ حالانکہ دنیا کیا کہتی ہے، یہ مغرب کے بیٹھے ہوئے بڑے انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کے بہت بڑے چیمپئن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 100 سال ہو گئے، ہم کہتے ہیں انگریز یہاں سے چلا گیا، پاکستان کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے، انگریز 1857 کی جنگ کے بعد آہستہ آہستہ یہاں سے چھٹنا شروع ہو گیا،
لیکن ہم نسل در نسل ذہنی اور فکری طور پر غلام ہیں۔ ایک ہوتا ہے غریب، غریب ہونا جرم نہیں ہے، ایک ذہنی غریب ہوتا ہے، فکری غریب ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا، اس کو کوئی نہیں کھڑا کر سکتا جو ذہنی طور پر غریب ہو۔ ہم ذہنی طور پر غلام ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کتنی پیاری ہیں، ہم نے 1400 سال میں ان تعلیمات کو تو نظر کیا۔ آج 1972 سے جو ہے اقوام متحدہ نے وائلڈ لائف کا جو ہے دن منانا شروع کیا، اینیمل رائٹس کے دن اب چونکہ مغرب سے پیغام آیا تو بھائی یہ تو بہت ضروری چیز ہے، وائلڈ لائف بھی بہت ضروری ہے، ہمارے ملک میں بھی سارے لگ پڑے، ہمارا یہ غلام میڈیا بھی سارے، ارے خدا کے بندے کون سی وائلڈ لائف اور کون سے اینیمل رائٹس، اٹھا کر تو دیکھو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تو اٹھا کر دیکھو، حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہمیں کیسی تعلیمات عطا فرمائی۔ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پرچار جو ہے اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں توفیق نہیں عطا فرمائی، ان کی غلامی کے لیے اب تم دن منانے کے لیے نکل پڑے۔ مدر ڈے، دس از فادر ڈے، کون سا مدر ڈے اور کون سا فادر، ایوری ڈے از مدر ڈے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح اٹھو اپنے والدین کے چہرے کو دیکھو، فرمایا تمہیں اللہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایوری ڈے، سال میں ایک مرتبہ پھول لے کے آگے، جی جناب یہ مدر ڈے ہے۔ تو یہ مغرب کی جو چیز آتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اب سمجھ میں آئی بات، ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمیں جو ہے، تو آج یہ جو جنگلات کے حفاظت کی بات کر رہے ہیں، یہ جو وائلڈ لائف کی بات کر رہے ہیں، یہ جو جانوروں کے ناپید ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور ہے کیا ہے، یہ ہمارے رحیم یار خان میں، ہمارے سندھ میں، چولستان میں وہیں پر بورڈ لگا ہوا ہے کہ جناب بالکل حیوانات کے ساتھ ظلم نہ کرو، شکار نہ کرو۔ وہیں پر آپ شہزادوں کا جہاز آپ کا اتر رہا ہے، پورا شہزادوں کا جہاز دے کر آ رہے ہیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور وہاں بھائی انہوں نے ہاسپٹل بھی تو بنا کے دیا آپ کو، یہ تو دیکھو آپ کو ایئرپورٹ بنا کے دیا۔ غریب لوگ ہیں، منگتی قوم کو اس کو آپ کیا حقوق سکھائیں گے اور کیا بات بتائیں گے؟ ان کے حقوق یہی ہے کہ بس ہمیں گندم کی بوریاں دے دو، چاول دے دو اللہ کے نام پر۔ کوئی چاول ہے تمہارے پاس؟ چاول چاہیے؟ چاول ہے؟ گندم ہے کچھ؟ گندم لینے کے لیے آئیں، چاول لینے کے لیے آئیں، کوئی چاول دے دو میری قوم گندم، بس یہ ہمارا مرنا جینا یہ ہے۔ اور ہمارا دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے دنیا کی لیڈنگ کرنی ہے، اور ہم نے ساری دنیا کو، مانگنے والا منگتا کبھی بھی لیڈنگ نہیں کر سکتا۔ سب سے پہلے اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کریں، اس کے بعد کریں۔ تو وہاں جہاں پر بورڈ لگا ہوتا ہے وہیں پر شہزادوں کے جہاز بھر کے آتے ہیں، اور وہ نایاب قسم کے جو جانور ہیں ان کا شکار کر کے، عیاشی کر کے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اونٹوں کی ریس کی جاتی ہے، یہ جو کتوں کو لڑا رہے ہوتے، کتا بھی ایک جانور ہے، کتوں کو یہ تو ہمارے صاحبزادے پیر لڑا رہے ہوتے ہیں سندھ کے اندر اور ہمارے پنجاب کے اندر، شمالی پنجاب کے اندر، اور ان کے اندر جو ہے گھوڑوں کے ریس، کتوں کے ریس، اونٹوں کے ریس، اور اس پر بھی جو ہے وہ غریبوں کے بچوں کو باندھ کے اس کے اوپر ریس کرا رہے ہوتے ہیں۔ اس جانور پر بھی ظلم، اس بچے پر بھی ظلم، کئی بچے جو ہے وہ اس کے اندر مر جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان غریب ماں باپ سے خریدا ہوتا ہے ان بچوں کو، تو ان پیسے کے عیاشوں کو اور ان ہوس پرستوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان مرے، اونٹ مرے، جانور مرے، کوئی بھی مرے، ان کی عیاشی، ان کے ہوس، اس لیے کہ ان کے پاس مال آیا ہے اسی لیے ہے، لیکن یہ سدا دن نہیں رہیں گے۔ اس دنیا کے اندر بھی ذلت اور خواری ہوگی، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کر ہر جانور، فرمایا اگر کسی اونٹ کے ساتھ ظلم کیا ہے، کسی جانور کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یہاں دنیا کے اندر کوئی قانون آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا، پوچھ نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت لگے گی، اور وہ بے زبان جانور بھی اللہ کی عدالت کے اندر بات کرے گا کہ اس بندے نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس بندے نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ تعلیم فرمائی، کہتے ہیں کہ جنگ کے اندر اور محبت کے اندر سب جائز ہوتا ہے، فرمایا نہیں، کسی غریب کے ساتھ، کسی مظلوم کے ساتھ کھیتیوں کو نہیں کاٹنا ہے، تم نے درختوں کو نہیں کاٹنا ہے، تم نے ہریالی کو تباہ و برباد نہیں کرنا ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ درختوں کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری کے ایک حدیث پاک ہے، مسند احمد کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو، چاروں طرف مشکلات ہیں، قیامت قائم ہو رہی ہے، حالات و واقعات بڑے مشکل کے، یعنی
قیامت قائم ہو رہی ہے اور کسی کے ہاتھ کے اندر کوئی ٹینی ہے، فرمایا کہ ان مشکل ترین حالات میں سے بھی پکڑے اور اس ٹینی کو زمین میں لگا۔ یعنی درخت تم نے شجر کاری کرنی ہے، تم نے درخت لگانا ہے۔ دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص درخت لگاتا ہے نا تو درخت لگانے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس درخت سے انسان کھاتے ہیں، اس درخت سے جو ہے وہ چرند پرند کھاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کھاتی ہے، اس سے کوئی سایہ حاصل کرتا ہے۔ فرمایا سارا اجر و ثواب صدقہ جاریہ درخت لگانے والے کو ہوتا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں کہ لگے ہوئے درخت ہیں ان کو کھیرتے جا رہے ہیں، جنگلات کے جنگلات، پورے ملین ٹریز ادھر ہم لگا رہے ہوں گے اور پیچھے کاٹنے والے بھی آ رہے ہوں گے۔ پیچھے ایک فوج تیار، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، بہت اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ شجر کاری کے حوالے سے بڑی